بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے تقریباً 1400 برس پہلے مکہ مکرمہ کی ایک خاتون نے سنا کہ ایک نوجوان سے اس کے چچا یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مشکل ایام چل رہے ہیں، تجارت میں لگنے کی ضرورت ہے، لیکن میرے پاس مال ہے نہیں کہ تمہیں مال دے کر تجارت کرواؤں، لہذا تم ایسا کرو جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ فلاں خاتون سے مال لے کر تجارت کرتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اس خاتون سے مال لے کر تم بھی تجارت کرو اور نفع کماؤ۔ یہ بات جب اس خاتون نے سنی تو اس نے آگے بڑھ کر پیغام بھیجا کہ میں اپنا مال دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ہمارے مال سے تجارت کیجئے اور جو نفع میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا دوگنا آپ کو دوں گی۔ اس خاتون نے جو آگے بڑھ کر پیشکش کی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اس نوجوان کے بارے میں جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مکہ مکرمہ کے لوگ اس کا نام ادباً نہیں لیتے بلکہ امین و صادق کے لقب سے پکارتے ہیں۔ ان کی دیانت، ان کی صداقت، ان کی راست گوئی، معاملے کی صفائی اور ستھرائی، ہر چیز سے باخبر تھی۔ نوجوان نے اس خاتون کی پیشکش کو قبول کر لیا اور مال لے کر ملک شام جانے کے لیے تیار ہوا۔ یہ خاتون کون ہے اور یہ نوجوان جو مال لے کر خاتون کا ملک شام تجارت کے لیے جا رہا ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ یہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ تمام امت مسلمہ کی ماں، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے والی، نبی آخر الزماں کا قدم قدم پر سہارا بننے والی، ان کو مشکل حالات میں تسلیاں اور دلاسا دلانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکہ کی سب سے مالدار خاتون تھی۔ یہ نسباً قریشی تھیں۔ ان کے والد دنیا سے جا چکے تھے جن کا نام خویلد تھا، ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور انہوں نے اب تک 2 شادیاں کی تھیں اور دونوں سے بیوہ ہو چکی تھیں اور دونوں شوہروں سے اولادیں تھیں۔ پہلے شوہر ابو حالہ، ان سے بھی اولاد تھی، اور دوسرے عتیق بن عائز، ان کا بھی انتقال ہو گیا اور یہ بیوہ ہو گئی۔ لیکن ان کی خاندانی شرافت، خاندانی عظمت اور مالداری کی وجہ سے مکہ مکرمہ کا ہر سردار، ہر صاحب ثروت ان سے نکاح کا متمنی تھا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے ہر ایک کے نکاح کو ٹھکرا دیا اور کسی کی طرف توجہ نہیں دی۔ دراصل اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ اب یہ مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام جب روانہ ہوئے تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا کہ مال کی دیکھ بھال بھی ہوتی رہے گی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی ہوتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ کا مال لے کر ملک شام میسرہ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ کے شریفانہ اخلاق، کریمانہ برتاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے میسرہ آپ کے گرویدہ اور عاشق بن گئے، اور انہوں نے راستے میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھی جو خر کی عادت تھیں۔ مثلا آپ کے اوپر بادلوں کا سایہ، جس درخت کے نیچے آپ بیٹھ رہے ہیں ٹہنیوں کا مل کر آپ پر سایہ کرنا۔ ایک درخت کے نیچے جب آپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں ایک راہب بھی تھا۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ میسرہ نے کہا یہ مکی ہیں، مکہ مکرمہ کے باشندے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اس نے پہچان لیا۔ آخر اس نے کیسے پہچانا؟ اس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی یہود و نصارہ، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی آخر الزماں کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ لہذا اس نے بتلایا میسرہ سے کہ یہ آنے والے وقت میں نبی آخر الزماں کی شکل میں دنیا کے سامنے ہوں گے۔ ملک شام تجارت کر کے جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہو رہا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ اپنے گھر کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ ان کی نظر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو انہوں نے دیکھا کہ نورانی مخلوق آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور پھر اپنے مال میں جو نفع دیکھا تو انہوں نے میسرہ کو بلایا کہ آخر ماجرہ کیا ہے؟
آج تک تو ایسا نفع نہیں ہوا۔ اب میسرہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنی شروع کی تو ان کے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں، زبان ان کی تھک رہی ہے، لیکن آپ کی تعریف ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اور پھر اس راہب کا یہ کہنا یہ نبی آخر الزماں ہے۔ اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل نے اگڑائی لی۔ وہ جو یہ سوچ چکی تھیں کہ اب نکاح نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنا ہے، اب انہیں آرزو اور تمنا ہوئی کہ کیوں نہ محمد سے نکاح کر لیا جائے، شادی کر لی جائے۔ لہذا انہوں نے یعلا بن امیہ کی بہن نفیسہ کو بیچ میں ڈالا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو۔ یہ گئیں، بات چیت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے اور خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچا ابو طالب نے پڑھایا۔ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال ہے اور نبی آخر الزماں کی عمر 25 سال ہے۔ نکاح کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر قربان اور جانثار تھیں کہ اپنا تن من دھن یہ سب کچھ لگا دیا۔ ہر موڑ پر وہ آپ کے ساتھ کھڑی رہیں، ہر پریشانی اور مصیبت میں وہ ہمدرد اور غم گسار بن کر سامنے آئیں۔ لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 کے قریب ہونے لگی اور اللہ نے آپ کے دل میں تنہائی کی محبت ڈال دی اور آپ نے غار حرا کا انتخاب کیا اس تنہائی کے لیے، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پورا خیال رکھا کہ پورا سامان تیار کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چلے جاتے، کبھی 10 دن، کبھی 15 دن، کبھی مہینہ غار حرا میں رہتے، کبھی کبھی خدیجۃ الکبریٰ بھی کھانے پینے کا سامان غار حرا تک پہنچانے جاتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین پہلی وحی لے کر آئے اور اقرا کی 5 آیتیں ابتدائی نازل کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جبریل امین سے پہلی مرتبہ ملاقات تھی، 5 قرآنی آیات تھی، جبریل کے آنے کا انداز تھا، ان تمام وجوہات کی بنا پر جب آپ پر گھبراہٹ پریشانی آئی اور آپ گھر تشریف لائے اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑھا دو، مجھے چادر اڑھا دو۔ خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑھا دیا، اور جب خوف جاتا رہا اور حالت بحال ہوئی تو خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا کہ محمد کیا مسئلہ ہے، آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ جو ملاقات اور ان کے آنے کا انداز اور پھر قرآن کریم کی 5 آیتیں، یہ ساری کہانی جب سنائی اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے تو اب اپنی جان کا ڈر ہے، اس وقت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس عزم اور جس پختگی کے ساتھ آپ کو تسلی دی ہے، آپ کو سہارا دیا ہے، وہ کمال ہے۔ فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتوں ناتوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں۔ وتحمل الکلہ، پریشان حال لوگوں کا سہارا بنتے ہیں۔ وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کو تو بڑی خوبیوں کے حامل ہیں۔ ہلاکت و بربادی تو ایسے لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کے اخلاق خراب ہوں، جن کا کردار خراب ہو، جو معاشرے کے لیے سردرد ہوں۔ آپ تو ایک بہترین اور عظیم انسان ہیں۔ یہ تسلی دی ہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جس سے آپ کا غم ہلکا ہوا۔ اور پھر خدیجۃ الکبریٰ کی ذہانت دیکھیں کہ وہ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئیں اور ورقہ ابن نوفل سے کہا کہ بھائی سنیے یہ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ نے ساری بات بتائی تو اس وقت ورقہ ابن نوفل نے خدیجۃ الکبریٰ سے کہا مبارک ہو، ان کے پاس آنے والا وہی ناموس اکبر، وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بھیجا تھا، آپ کا شوہر اللہ کا نبی ہے۔ اب آج خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی قسمت پر ناز تھا۔ آج وہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ میں کائنات کی سب سے خوش قسمت اور سب سے خوش نصیب عورت ہوں
کہ میری جھولی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو ڈال دیا ہے۔ ان کی ذہانت اور عقل مندی کا ایک اور واقعہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ میں بحوالے بیہقی نقل فرمایا ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا یہ ہو سکتا ہے جب وہ فرشتہ آپ کو نظر آئے تو آپ مجھے خبر کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، جب وہ آئے گا میں آپ کو بتلا سکتا ہوں۔ جب جبریل علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے تو آپ نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا کہ وہ فلاں جگہ کھڑا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے کہا میرے دائیں جانب آ جائیے۔ آپ دائیں جانب آ گئے، نظر آ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا بائیں جانب آ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بائیں جانب ہو گئے۔ پوچھا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا جی ہاں اب بھی نظر آ رہا ہے۔ فرمایا میری گود میں آ جائیے۔ آپ گود میں آ گئے، نظر آ رہا ہے؟ ہاں نظر آ رہا ہے۔ اب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے سر سے دوپٹہ سرکا دیا اور پوچھا کیا اب بھی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا یہ فرشتہ ہے، یہ کوئی جن اور شیطان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ شرم و حیا کی وجہ سے دوپٹہ سرکانے پر وہ پیچھے ہٹ گیا، وہ چھپ گیا۔ اگر جن اور شیطان ہوتے تو وہ چھپتے نہیں، وہ تو خبیث طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا خدیجۃ الکبریٰ کی دانش مندی اور عقل مندی کا اندازہ لگائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا دیے گئے۔ اس کے بعد جب اللہ نے آپ کو رسول بنایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، تو جب آپ نے پیغام رسالت کو پیش کیا، آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا، تبلیغ کا آغاز کیا، تو اسلام کی سب سے پہلی گواہی دینے والی اور نبی آخر الزماں کے نبوت کی تصدیق کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا اعزاز، پہلی گواہ ایک خاتون ہے مذہب اسلام کی، کتنا اونچا اور بلند مقام دیا اللہ تبارک و تعالی نے خاتون کو۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تبلیغ کرنا شروع کیا اور آپ کے لوگ دشمن بنے، تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے لیے ایک سہارا اور ایک ڈھال بنی۔ باہر حضرت ابو طالب ہیں اور گھر کے اندر خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ یہ دو مضبوط سہارے ہیں جن کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے کام کو آسانی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن جب ایک موقع پر قریش نے یہ طے کیا کہ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کو اپنے ساتھ نہ بیٹھنے دیے جائے، نہ ان سے کوئی چیز لی جائے، نہ بیچی جائے، اور یہ بات صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ ایک تحریر تیار کی گئی اور اس کو خانہ کعبہ میں رکھ دیا گیا تاکہ اس تحریر کا لوگ احترام کریں۔ ان حالات میں جب دو پہاڑوں کے درمیان آپ کو 3 سال گزارنے پڑے تو اس مشقت والے ایام میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ساتھ ہیں۔ ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم ملا کر چلی ہیں، اور چونکہ یہ بڑی مالدار خاتون تھی، انہوں نے اپنا مال یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں نثار کر دیا۔ ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر بیچے جا رہے تھے، انہیں خرید کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بطور ہدیہ پیش کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنا سارا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی مال خدیجۃ الکبریٰ کا، لیکن ہاتھ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا رسول اللہ، آپ اسے جس طرح چاہیں استعمال کریں، جہاں چاہیں خرچ کریں، یہ آپ کا اپنا مال ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں 5 وقت کی نمازیں آئی نہیں تھیں، اس لیے کہ معراج آپ کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ البتہ مطلق نماز پڑھنا ضروری تھا، جسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب مطلق نماز فرض ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور ایک جگہ ایڑی ماری، وہاں سے چشمہ ابل پڑا، وضو کیا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے وضو اور نماز سیکھ کر دولت قلعہ تشریف لائے
اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضو بھی سکھلایا اور نماز بھی سکھلائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ دونوں حضرات پوشیدہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں ان میں سے 6 اولادیں یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہیں۔ 4 لڑکیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، اور 2 صاحبزادے قاسم اور عبداللہ، اور عبداللہ کے پھر 2 لقب طیب اور طاہر۔ ماں پیار سے طاہر کہہ رہی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں طیب کہتے ہیں۔ ایک صاحبزادے اور ہیں جو ماریہ قبطیہ سے ہیں جن کا نام ابراہیم ہے۔ تو یہ 6 اولادیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ سے دی ہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ مکرمہ کی ان پاکیزہ خواتین میں تھی کہ جو اسلام سے پہلے ہی طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اور پھر اسلام میں آنے کے بعد ان تمام اخلاق میں پر لگ گئے۔ ان تمام اخلاق کے کیا کہنے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر ان کو نکھار لیا، ان کو چمکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجۃ الکبریٰ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنے سوکنوں میں سے کسی سوکن پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا خدیجۃ الکبریٰ پر آتا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ خدیجۃ الکبریٰ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں اور آپ کے نبی آخر الزماں کے گھر تشریف لانے سے پہلے وہ دنیا سے جا چکی ہیں، دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، پھر ان سے رشک کس بات کا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کثرت سے خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ کرنا کہ خدیجہ نے یہ کہا، خدیجہ نے یہ کیا، خدیجہ نے یہاں گئی، خدیجہ وہاں گئی، اس کثرت سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے ان پر رشک آتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سے محبت کا اندازہ لگائیے کہ جب گھر میں کوئی سالن وغیرہ بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو یہ تاکید کرتے کہ فلاں خاتون ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی بنی ہوئی تھی، فلاں ہے وہ بہن بنی ہوئی تھی، فلاں ہے وہ یہ بنی ہوئی تھی، ان تک یہ سالن پہنچایا جائے، یعنی سہیلیوں تک کا خیال۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ ایسے کلمات خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہہ دیے جو اچھے نہیں تھے۔ آپ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میرے پاس اس وقت آئی ہو جب اللہ نے مجھے قوت دے دی، مجھے غلبہ دے دیا، معاشرے کے اندر ایک مقام دے دیا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ نے میرا اس وقت ساتھ دیا جب اللہ کے سوا میرا کوئی ساتھی نہ تھا۔ اتنی وفا، اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ لے کر آپ کی خدمت میں آ رہی تھی کہ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یہ فلاں چیز لے کر آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو انہیں اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے گا، اور ان کو جنت میں موتیوں کے ایک محل کی، ایک گھر کی بشارت دیجیے جس میں نہ شور و شغب ہوگا نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجۃ الکبریٰ جب تک حیات رہی تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تقریباً 65 سال عمر پائی۔ 40 سال کی عمر میں وہ آپ کے نکاح میں آئیں اور 25 سال وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ ان 25 سالوں میں اس معاشرے کے اندر جہاں 2-4 شادیاں کرنا عام بات تھی، آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی گزاری، دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں، ان کو ذکر کرنے کے لیے ایک لمبے وقت کی ضرورت ہے، لہذا جو کچھ پیش کیا گیا یہ نہایت مختصر ہے اور ان کے فضائل کہیں زیادہ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے روایت کے مطابق، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی سب سے افضل ترین خاتون یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں اور فاطمہ بنت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور مریم بنت عمران ہے اور آسیہ بنت مزاحم ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا ہی میں اللہ کا سلام اور جنت کی بشارت لے کر اور زبان رسالت سے جنت کی سب سے افضل اور بہترین خاتون کا لقب اور ٹائٹل لے کر 65 سال کی عمر میں سن 10 نبوی میں رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اس وقت نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں آیا تھا، لہذا آپ کو کفن دے کر حجون میں دفن کر دیا گیا، جس کو اب جنت المعلی کہا جاتا ہے، رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔